اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات دنیا والوں کو ایسے نمونے پیش آتے ہیں جو دوسروں کے لیے باعث عبرت ہوتے ہیں۔ من جملہ ان کے نراقی علیہ الرحمہ نے خزائن میں اپنے ایک موثق اور معتمد ساتھی سے نقل کیا ہے کہ ہم اپنی جوانی کے زمانے میں اپنے باپ اور دیگر رفقا کے ہمراہ عید نوروز کے موقع پر اصفہان میں دید و باز دید کے لیے جاتے تھے۔ ایک بار ششنبہ کے روز ایک رفیق کی باز و دید کے لیے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ اس کا مکان قبرستان کے قریب تھا اور ہم لوگ لمبی مسافات طے کر کے آئے تھے، لہذا قصدی رفع کرنے اور زیارت قبور کے لیے قبرستان چلے گئے اور وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ میرے ایک ساتھی نے مذاق میں قریب کی ایک قبر کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ اے صاحب قبر، عید کا زمانہ ہے، کیا تم ہماری میزبانی نہیں کرو گے؟ ناگہاں قبر سے آواز بلند ہوئی کہ اگلے ہفتے سے ششنبہ کے روز اسی جگہ تم سب لوگ میرے مہمان ہوگے۔ ہم لوگوں پر وحشت طاری ہو گئی اور ہم نے یہ گمان کر لیا کہ اب ششنبہ سے آگے زندہ نہ رہیں گے، لہذا اپنے امور کی اصلاح اور وصیت وغیرہ میں مشغول ہو گئے، لیکن موت کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی۔ ششنبہ کے دن جب تھوڑا دن گزرا تو ہم لوگ جمع ہوئے اور کہا کہ ہمیں اسی قبر کے پاس چلنا چاہیے۔ غالباً اس بات سے موت مراد نہیں تھی۔ جب قبر کے پاس پہنچے تو ہم میں ایک شخص نے کہا، اے صاحب قبر، اپنا وعدہ پورا کرو۔ اس وقت ایک آواز بلند ہوئی کہ تشریف لائیے۔ جب ہم اندر گئے تو ہمارے سامنے کا منظر بدل گیا اور ملکوتی نظر کام کرنے لگی۔ ہم نے دیکھا کہ ایک انتہائی صاف اور سبز و شاداب باغ ہے جس میں صاف و شفاف پانی کی نہریں جاری ہیں۔ درختوں میں ہر فصل اور ہر قسم کے میوے لگے ہوئے ہیں اور ان پر طرح طرح کے پرندے نغمہ سرائی کر رہے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ ایک عمارت میں پہنچے، مجھے جو انتہائی زیب و زینت کے ساتھ آراستہ تھی، اور اس کے دروازے ہر طرف سے اسی باغ میں کھلتے تھے۔ ہم اس کے اندر داخل ہوئے، آئے تو دیکھا کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل شخص بیٹھا ہوا ہے اور ماہر و خوبصورت خادموں کی جماعت اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ جب اس نے ہم لوگوں کو دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر معذرت کی۔ انواع و اقسام کی شیرینیاں اور میوے اور ایسی چیزیں جنہیں ہم نے دنیا میں دیکھا تک نہیں تھا، بلکہ ان کا تصور تک نہیں کیا تھا، ہمارے سامنے آئیں۔ جس وقت ہم نے انہیں کھایا تو اس قدر لذیذ ثابت ہوئی کہ ہم نے کبھی ایسی لذت محسوس نہیں کی تھی، اور ہم جس قدر کھاتے تھے سیری نہیں ہوتی تھی، یعنی پھر بھی اشتہا باقی رہتی تھی۔ اس کے بعد طرح طرح کے دیگر میوے اور شیرینیاں لائی گئیں، ساتھ ہی ہر قسم کی غذائیں بھی تھیں جن کے مختلف ذائقے تھے۔ ہم لوگ ایک ساعت کے بعد اٹھے کہ دیکھیں اب کیا
صورت پیش آتی ہے۔ اس شخص نے باغ کے باہر ہماری مشائیت کی۔ میرے والد نے اس سے سوال کیا، تم کون ہو کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں ایسی ملکیت اور ساز و سامان عطا فرمایا ہے کہ اگر تم چاہو تو ساری دنیا کی میزبانی کر سکتے ہو، اور یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا، میں تمہارے وطن کا فلاں مقام کا فلاں قصاب ہوں۔ میرے والد نے پوچھا، ان بلند درجات اور مقامات کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے بتایا، اس کے 2 سبب ہیں۔ اول تو میں نے اپنی دکانداری میں کبھی ناپ تول میں کمی نہیں کی، اور دوسرا یہ کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی اول وقت کی نماز ترک نہیں کی۔ اگر میں گوشت ترازو میں رکھ چکا ہوتا تھا اور مؤذن کی صدائے اللہ اکبر بلند ہوتی تھی تو میں اسے تولتا نہیں تھا اور فوراً مسجد نماز کے لیے چلا جاتا تھا۔ چنانچہ مرنے کے بعد مجھ کو یہ منزل عطا ہوئی۔ گزشتہ ہفتے جب آپ لوگوں نے مجھے مخاطب کیا تھا تو اس وقت تک مجھے اس میزبانی کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا اس ہفتے کے لیے اجازت حاصل کی۔ اس کے بعد ہم میں سے ہر شخص نے اپنی مدت عمر کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ جواب دیتا رہا۔ من جملہ ان کے ایک مکتب کے محتمم سے کہا کہ تم 90 سال سے زیادہ زندہ رہو گے، اور وہ ابھی تک زندہ ہیں، اور مجھ کو بتایا کہ تمہاری عمر اس قدر ہے اور اس میں فقط 10-15 سال باقی ہیں۔